بعد دیگرے یک جنبش قلم فوج کے انتہائی اعلیٰ ترین افسران کو فوج سے برخاست کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مکمل اپنے دور میں فوج کے اوپر کنٹرول رکھا، اور جس کنٹرول کو اس سختی سے یا اس تشویش نگاہ سے دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا اس قسم کے بندے کو آئندہ ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، اور وہ بھٹو صاحب اس کا انجام دیکھا، انہوں نے آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا انجام کیا ہوا، ان کی سسٹم یا ان کی اقتدار کے خاتمہ، اور اس کے بعد سے آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ طاقت دوبارہ بحال ہو چکی ہے انہی کے پاس جن کے پاس تھی۔ جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان کو شروع ہی سے ایک منصوبے کے تحت اسی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا گیا تھا۔ جنرل گریسی اور جنرل فرینک آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے ابتدائی 56 تک، جب تک پہلی مرتبہ ایوب خان پاکستانی کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا اور پہلا چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنایا گیا۔ اس سے پہلے یہی وہ ایوب خان تھے کہ جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح یا انہی کے محکمے کے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے مختلف پیش روز نے ان کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ ہی از ناٹ فٹ فار پرموشن۔ ایوب خان صاحب کی فائل میں یہ لکھ دیا گیا تھا، اور خود قائد اعظم محمد علی جناح نے بحیثیت گورنر جنرل یہ لکھا تھا کہ یہ پرموشن کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ان دو سابقہ جو آپ کے ادارے کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے اختیارات ایوب خان کو ٹرانسفر کیے۔ ایوب خان کے ذریعے ہوتے ہوئے وہ جنرل موسیٰ تو بیچ میں آئے تھے ایک دفعہ کے لیے، لیکن ٹرانسفر ہوئے یحییٰ خان، اور اس کے بعد کہاں سے کہاں چلی بھٹو، اور بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق، اور اس کے بعد آج تک کا جو دور ہے یہ پاکستان کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے اگر جسے دیکھا جائے تو۔ اصل جنگ جو ہے وہ طاقت کی جنگ ہے، اس سے زیادہ کوئی اور جنگ نہیں ہے۔ جس دن یہ طے ہو جائے گا کہ کون کس پہ بھاری ہو جاتا ہے وہ طاقت وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ طاقت کسی طریقے سے کبھی بھی سیاست دانوں کے پاس آئے گی، کیونکہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک تھوڑا سا دور تھا جسے میثاق جمہوریت کے حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں کہ جب ان دو بڑی سیاسی جماعتوں نے یہ طے کیا تھا کہ آئندہ ہم اپنے جھگڑے اپنے مسائل جو ہیں تیسری طاقت کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، تو اس کے جواب میں جو آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل ظہیر الاسلام، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک تیسری قوت پیدا کی، اور وہ تیسری قوت پی ٹی آئی کی صورت میں لائے، اور ان کے ذریعے انہوں نے یہ واضح کروایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ مکار ہیں، یہ رشوت خور، جو جہاں جہاں الزامات تھے۔ اور یہی آپ دیکھیں بہت سے صحافیوں نے قبول کیا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا، ہمیں تو یہ بریف کیا گیا کہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، ہم ان کی بات مانتے تھے، اب ہم ان کی بات کو کیسے نفی کر دیں، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو پہلے کہتے تھے تو مان لیا، اور اب وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے تو آپ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی نے آپ کو یہ سکھایا، اسی نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ دونوں جماعتیں غلط ہیں، اب وہی ادارہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں بندہ غلط ہے، تو آپ وہ تسلیم نہیں کر رہے، وہ آپ نے سب تسلیم کر لیا جو پہلے کہا گیا تھا، کیونکہ اب جو ہے وہ آپ طاقت کے اس دوسرے پارٹ کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے پاس اقتدار کی حصول کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو میں دیکھنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو آرگنائز کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کا اپنا، جیسا ابھی بھی 3 نام لیے تھے آپ نے کہ عمر ایوب اور بیرسٹر غور اور کس کو نام، علی محمد کا نام نہیں تھی، کس کا نام نہیں تھی، یہ 3 آدمیوں کا نام لیا، علی ظفر سوری۔ تو بیرسٹر غور تو آلریڈی پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سنتا کون ہے؟ بیرسٹر غور کی سیکرٹری جنرل نہیں سنتے، جو پہلے سابقہ سیکرٹری جنرل تھے عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ ان کی نہیں سنتے، ان کی بہن جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ محبت میں آتی ہیں یا صرف خلوص ہے یا ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے ان کی جواب طلبی کر لیتی ہے صحافیوں کے سامنے کہ آپ نے یہ کیسے بیان دیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ چیئرمین سے بھی بالاتر ہیں، جن کے سامنے چیئرمین آپ کے جواب دیں، وہ ایم این اے ایم پی ایز جن کو 26 مئی کے اندر 4 ایم این اے